غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب نے کیا ہی خوبصورت بات کہی کہ پیارے پیغمبر کی تعریف کو ہم اللہ رب العالمین پر چھوڑتے ہیں کہ وہی پاک ذات ہے جو پیارے پیغمبر کی عظمتوں کا شناسہ ہے۔ زبان پر اس مبارک ہستی کا نام آیا کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو باعث تشکیل کونین ہیں، جو رحمت دو عالم ہیں، جو مجسمہ شفقت و برکت ہیں، اور جن کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے مجسمہ رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اور جن کی رفعت کے تذکرے قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ گیتی تیری حیرت بھی بجا ہے، اے مادر گیتی تیری حیرت بھی بجا ہے، تیرے ہی کام نہ آیا تو سر کس لیے تھا، پھر تیرے چمن تیرے ہونٹوں کی جنبش پہ قربان ہیں، جب بھی تیری نظر کا اشارہ ملا تحفہ نبض جاں پیش کر دیں گے ہم، اے نگار وطن تو سلامت رہے، مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم۔ اس آزادی کے دن ہمیں ان شہداء کو بھی یاد کرنا ہے کہ جنہوں نے اپنے لہو سے اس وطن کے تحفظ کے لیے فقید المثال داستانیں رقم کی ہیں۔ اس میں اے پی ایس پشاور کے ننھے شہداء بھی شامل ہیں، اس میں ہماری عسکری طاقتوں کے جوان بھی شامل ہیں، جنہوں نے جب بھی اس وطن عزیز پر کڑا وقت آیا اپنی جان کا نذرانہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وطن عزیز کے تقدس کے لیے، اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے اگر جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلکہ بے دریغ اپنی جان تک قربان کر دی جائے۔ چمن والو خدا حافظ قفس میں لے چلی گردش، چمن والو خدا حافظ قفس میں لے چلی گردش، وطن میں گر اندھیرا ہو تو میرا گھر جلا دینا۔ تو اس قسم کے احساس سے سرشار ہونے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے بے پایاں فضل سے آج ہم ایک ناقابل تسخیر قوت بن چکے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر ایٹمی طاقت ہیں، اور ہمارے دشمن کی مجال نہیں کہ اب وہ میلی آنکھ سے ہماری سرحدوں کی جانب دیکھ سکے یا اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے کوئی ارادہ جو ہے وہ باندھ سکے۔ اور اس موقع پر ہمیں ماضی کے جھروکوں میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری نسل نو ناچ اور گا کر یہ سمجھتی ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ ذرا پوچھئے ان اسلاف کی روحوں سے کہ جنہوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں، جنہوں نے اپنے شیرخوار بچے قربان کیے ہیں، جنہوں نے، اگر ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں تو چشم فلک یہ منظر دیکھتی ہے کہ شیرخوار بچے جو ماؤں کی گودوں میں تھے ان کو فضاؤں میں اچھالا گیا اور نیزے کی انیوں میں پرو دیا گیا، ماں باپ کے سامنے ان کے جواں سال بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا اور عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی۔ قدرت اللہ شہاب یا خدا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے بھائی نعمت اللہ شہاب کو تلاش کرتا تھا، مہاجر کیمپ کراچی میں لگے ہوئے، اور روزانہ میں جاتا اور ایک ایک چہرے کو تکتا کہ میرا بھائی نعمت اللہ شہاب آیا یا نہیں۔ ایک دن میں قریب سے گزر گیا، میں پہچان نہ سکا، اس کے چہرے کی حالت ایسی ہو چکی تھی نکاہت اور بھوک کی وجہ سے۔ وہ بیچارہ اپنی منحنی سی آواز میں کہنے لگا کہ بھائی قدرت اللہ شہاب، اور میں نے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور فوراً میں نے پوچھا کہ بھاوج کدھر ہیں، ہماری بھابھی کدھر ہیں؟ اس نے پاس بیٹھی ہوئی خاتون کی طرف اشارہ کیا جو نہایت خوش چہرہ ہوا کرتی تھی، جس کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی، مگر درندوں سے، جو آزادی کے دشمن سکھ تھے اور ہندو تھے، ان سے اپنی عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے لوہے کی جو ہے سلاخ گرم کر کے اپنے چہرے کو داغ لیا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے اس کا کری چہرہ دیکھ کر قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میری نظر نہ ٹھہر سکی اپنی بھابھی کے چہرے پر، اور میں نے اپنا منہ پھیر لیا۔
پوچھیے تاریخ کے ان بزرگوں سے کہ جنہوں نے اپنی بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کر یہ وطن عزیز حاصل ہوا۔ آج ہم جو ہے محض مسرت کا اظہار کر کے، مٹھائیاں کھا کر اور اپنی خوشی کا اظہار کر کے سمجھتے ہیں ہم آزاد ہو گئے۔ ذرا ان بزرگوں کی ارواح سے پوچھیے کہ اس وطن کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو ہے، جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے دے کر، جنہوں نے طرح طرح کی قربانیاں دے کر، اپنے خاندان کے خاندان لٹا کر، ہجرت کا صدمہ برداشت کر کے اور زمانی فاصلے طول و عرض کو جو ہے مکانی فاصلے طے کر کے اس وطن عزیز کی سرحدوں میں جو داخل ہوئے اور جنہوں نے جو ہے اپنا سب کچھ کھو دیا، آج ہم ان کے سامنے شرمندہ ہیں۔ ہمیں جو ہے دست دعا بلند کرنا چاہیے ان کے لیے، ان کو دعا دینی چاہیے کہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم آزاد ہیں، آج ہم تعلیم یافتہ ہیں، آج ہم ایک ایسے ادارے میں بیٹھے ہیں جس میں ہر قسم کی تعلیم ہماری نسل نو حاصل کر رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا گلشن میں جب بہار آئے۔ اور اس موقع پر جو ہے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گھر کی طرف۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور جو آسمانوں میں بانٹے گا روشنی اپنی، جو آسمانوں میں بانٹے گا روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی زمین سے نکلے گا۔ جو آسمانوں میں بانٹے گا روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی زمین سے نکلے گا۔ اور وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اور مقابلہ تو مظفر کروں اندھیروں سے، مقابلہ تو مظفر کروں اندھیروں سے، چراغ بن کے پسینہ جبیں سے نکلے گا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔